بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ محترم سامعین، حضرات علماء کرام نے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لیے بہت سی اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آمد رمضان المبارک سے قبل فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں یا روزے ہوں تو ادائیگی کی ترتیب بنائے۔ سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر سچی توبہ کرے۔ دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کرے۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ الغرض جسم کے کسی بھی حصے سے صادر ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کرے، تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے کا اہم مسائل اور تراویح کے چند اہم مسائل اور دیگر احکامات ابھی سے سیکھے اور سکھائے، اور اسی طرح اپنے نفس کو بھی ابھی سے تقوی کا پابند بنائے، کیونکہ رمضان المبارک تقوی کی عملی ترتیب گاہ ہے، اور اللہ تعالی نے رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم ترین مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول بتایا ہے۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ انتقام اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ لہذا رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے دل کو ان فضول مصروفیت سے فارغ کر کر خالص عبادت کی طرف اسے متوجہ کرے، سب کو دل سے معاف کر دے اور کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، اور اس میں کسی کا کینہ نہ ہو اور نہ کسی کے بارے میں حسد۔ اس وقت شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روزے کی اہمیت و افادیت بیان فرماتے اور اس کی حقیقت واضح کرتے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کے آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو نفل مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیک نفل کام اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس مہینے کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے فرض ادا کیا ہو، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے اس مہینے میں کسی نے 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس کسی نے اس میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب ہوگا، اور جو اس روزہ دار کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر ایک کو سامان میسر نہیں ہوتا جس سے وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا کھجور پر یا پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کو افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اللہ اسے میری حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری دوزخ کی آگ سے آزادی ہے، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم کے کام میں تخفیف کر دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ کی آگ سے آزادی دے دے گا۔ آئیے آج سچی طلب کے ساتھ اپنے قلوب کو بیدار کریں اور اس ماہ رمضان المبارک کی آمد پر عہد کریں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسی طلب کو اپنے دلوں میں سلغا کر قرآن کریم کو صرف پڑھنے ہی سے نہیں بلکہ ہر